الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت افسوس کی بات ہے، جو عورتیں پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، زمین میں دفن کر دی جاتی تھی، وہ عورت آج کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی۔ استغفر اللہ، توبہ کرنی چاہیے۔ کیا حیثیت سی اس عورت کی کہ پیدا ہونا ہی شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے بہت بڑے بڑے وڈیرے۔ ہر مرد عورت اس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنے آپ کی توہین سمجھتا تھا، شرمندہ ہوتا تھا اور فوراً اس کو اٹھا کے زمین میں دگور کر دیتا تھا، دگور کر دیتا تھا۔ استغفر اللہ۔ تو آج وہی عورت کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی۔ وہ عورت جس کو ایک لونڈی سمجھا جاتا تھا، وہ عورت جس کو چاہے، جس مرد کو چاہے اس کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ سرداروں نے رکھی ہوتی تھی، بھیڑ بکریوں کی بھی قدر ہوتی تھی، لیکن اس عورت کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی۔ مہمان بلائے جاتے تھے اور ان کی مہمان نوازی کے لیے عورتوں کو پیش کیا جاتا تھا، ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی تھی آج تم کس کے پاس جاؤ گی اور کس کے ساتھ رہو گی، ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ بھیڑ بکریوں کو بھی چارہ ڈالتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، لیکن عورت کو یہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ عورت کی خواہش پوچھی نہیں جاتی تھی، عورت محروم تھی ان سب حیثیت سے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ ساری عزتیں عطا ہوئیں، اس کو جنت لا کے اس کے قدموں میں رکھ دی گئی، لیکن آج یہ عورت کیا چاہتی ہے، کون سی عزت مانگ رہی ہے، اور میرا جسم میری مرضی کہہ کے خود کو نیلام کر رہی ہے۔ اور وہ جو لبرل عورتیں اس کی عزت کی دھچکیاں اڑا رہی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آزادی تو یہ ہے کہ ان کو زندہ دفن کرنے سے بچا لیا گیا، ان کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی۔ جب یہ بوڑھی ہوتی ہیں تو ان کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، خاندان میں ان کو عزتیں دی جاتی ہیں۔ اور لبرل عورتیں جب بوڑھی ہوتی ہیں تو ان کو ادھر جو بنے ہوتے ہیں ان کے، کیا میرے ذہن سے نکل گیا، وہاں ان کو جمع کرا دیا جاتا ہے، اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے ان کے ہاں اس عورت کا مقام، اور وہی مقام یہ عورتیں، لبرل عورتیں ہماری اسلامی بہنوں کو دینا چاہ رہی ہیں۔ اور ہماری خواتین کے دماغ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہ دوپٹہ اوڑھنے کو توہین سمجھ رہی ہیں، اور وہ ننگے سر گھومنے کو آزادی سمجھ رہی ہیں۔ جب قیامت والا دن ہوگا اور جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی، پھر وہ ہمارے، ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کے شوہر، وہ دیکھیں گے کہ یہ عورت چینک چینک کر پکارے گی ان کو بھی میرے ساتھ جہنم میں داخل کرو، کیونکہ انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، عورت کے سر سے اتر کر دوپٹہ مرد کی عقل پہ پڑ گیا ہے۔ مرد خود اپنی خواتین کو ننگے سر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو بالکل بھی اس بات کا خیال نہیں کہ قیامت والے دن ہم کیا جواب دیں گے۔ اور آج کل عورت کو کھلونا بنایا جا رہا ہے، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، اور ہماری خواتین سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں آزادی دی جا رہی ہے۔ آزادی تو یہ ہے تم اپنی مرضی سے حکمرانی کرتی ہو اپنے گھر میں، شوہر کے اوپر، اپنے بیٹوں کے اوپر، اپنی بیٹیوں کے اوپر، اپنے بہوؤں کے اوپر، اپنے خاندان میں اپنی عقل مندی کے لحاظ سے آپ جانی پہچانی جاتی ہو۔ جب کوئی خواتین بہت زیادہ سلجھی ہوئی ہوتی ہیں، دانشور بنتی ہیں، تو سارے خاندان والے اس سے مشورے کرتے ہیں، اس سے پوچھ کر چلتے ہیں، تو کتنی عزت اس کی بڑھتی ہے۔ عزت تو یہ ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اس کو جنت عطا کی جائے گی، جنت کی حوروں جیسا اس کو حسن دیا جائے گا، جس نے یہاں اپنے حسن کی حفاظت کی۔ پتہ نہیں یہ عورتیں کہاں جا رہی ہیں اور کون سی آزادی ڈھونڈ رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب اور خواتین کو ہدایت عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پہ عمل کرنے والیاں بنائے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے والیاں بنائے، آمین یا رب العالمین۔